بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹاپ وکٹری عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اسٹارک مشین روم میں اپنے کیبن میں بیٹھا ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہونے والی چیف کرنل ڈارسن اور چیف سیکرٹری کی گفتگو سن رہا تھا۔ فیکٹری میں حفاظتی انتظامات کی وجہ سے ایسا سسٹم نصب کیا گیا تھا کہ ہر سیکشن میں ٹرانسمیٹر کا ایک ایسا سیٹ نصب کر دیا گیا تھا جس پر فیکٹری میں باہر سے ہونے والی کال کو سنا جا سکتا تھا، بشرطیہ کہ اگر کوئی سننا چاہے۔ اس صورت میں اسے مشین کو باقاعدہ آن کرنا پڑتا تھا۔ البتہ ٹرانسمیٹر کال شروع ہوتے ہی مشین پر نصب دو چھوٹے بلب جل بجھ کر یہ بتانا شروع کر دیتے تھے کہ فیکٹری کے مین ٹرانسمیٹر پر بات چیت ہو رہی ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ اس فیکٹری میں موجود کوئی بھی شخص کسی غلط آدمی کو کال کر کے بات چیت نہ کر سکتا تھا۔ اسے یقیناً یہ خطرہ رہتا تھا کہ اس کی بات چیت کہیں نہ کہیں سنی جا سکتی ہے۔ اسٹارک اپنے کمرے میں نصب اس مشین کے ذریعے ہی کرنل ڈارسن اور چیف سیکرٹری کے درمیان ہونے والی بات چیت سن رہا تھا۔ اسے یہ بات چیت سننے کا تجسس اس لیے پیدا ہوا تھا کہ شاید کرنل ڈارسن چیف سیکرٹری سے اس عمران اور اس کے ساتھیوں کے خاتمے کے سلسلے میں اس کی خدمات کا بھی ذکر کرے، لیکن چونکہ ابھی ابتدائی بات چیت ہو رہی تھی اس لیے وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے سامنے میز پر موجود بڑی سی مشین پر اس کی نظریں جمی ہوئی تھیں، کیونکہ فیکٹری میں چلنے والی تمام مشینری کو یہی مشین کنٹرول کر رہی تھی اور اپنی کنٹرولنگ پوزیشن بھی ساتھ ساتھ واضح کر رہی تھی۔ ہال کمرے میں چلنے والی مشینری کی ہلکی ہلکی گونج بھی اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی کہ یک لخت دھماکہ سا ہوا اور کرسی پر بیٹھا ہوا اسٹارک اس قدر بوکھلائے ہوئے انداز میں اچھلا کہ کرسی سمیت نیچے گرتے گرتے بچا۔ اس کی آنکھیں شدید ترین حیرت سے ابل کر تقریباً حلقوں سے باہر آ گئی تھیں، کیونکہ کنٹرولنگ مشین کا تقریباً 3/4 حصہ دھماکے کے ساتھ تاریک ہو چکا تھا اور ہال میں موجود مشینوں کی گونج بھی ختم ہو چکی تھی، جبکہ ٹرانسمیٹر مشین پر ہونے والی بات چیت ویسے ہی جاری تھی۔ اسٹارک اچھل کر کمرے سے باہر ہال کی طرف بھاگا۔ ہال میں بھی یہی پوزیشن تھی۔ 20 مشینوں میں سے صرف 2 مشینیں چل رہی تھیں اور باقی بند ہو چکی تھیں۔ اوہ، ایٹمک بیٹری سے چلنے والی ساری مشینری بند ہو گئی ہے۔ صرف جنریٹر سے پیدا کی جانے والی بجلی سے چلنے والی مشینری کام کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایٹمک بیٹریوں میں کوئی نقص پڑ گیا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اوہ، ویری بیڈ، اسٹارک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ لیکن دروازے تک پہنچتے پہنچتے اسے ایک اور خیال آیا تو وہ تیزی سے واپس شیشے والے کمرے کی طرف پلٹ پڑا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایٹمک بیٹریاں فیل ہو جائیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خود کار کمپیوٹر کی موجودگی میں بیٹریاں کیسے بند ہو سکتی ہیں؟ کہیں کوئی تخریبی کارروائی تو نہیں ہوئی؟ کمرے کی طرف بھاگتے ہوئے اس نے خود کلامی کیسے انداز میں کہا۔ اس کے ذہن میں تخریبی کارروائی کا خیال آتے ہی فوراً عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کا خیال آیا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر دروازے سے ہی پلٹ آیا تھا۔ ٹرانسمیٹر پر کرنل ڈارسن اور چیف سیکرٹری کی گفتگو جاری تھی۔ کیونکہ ٹرانسمیٹر سسٹم الیکٹریکل تھا، بلکہ فیکٹری کا تمام سسٹم عام نظام بجلی سے چلتا تھا، جسے بڑے بڑے جنریٹر مسلسل پیدا کرتے رہتے تھے۔ تمام حفاظتی اور فائرنگ مشینری ایٹمک بیٹریوں سے چلتی تھی، تاکہ اگر الیکٹرک سسٹم کسی بھی وجہ سے فیل ہو جائے تو اس مشینری پر کوئی اثر نہ پڑے۔ اس نے جلدی سے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور پھر ایک بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو کرس، میں اسٹارک بول رہا ہوں۔ لاشوں کی کیا پوزیشن ہے؟ یہیں پڑی ہیں۔ اوہ، ٹھیک ہے، ان کا دھیان رکھنا، اسٹارک نے کہا اور پھر اس نے ساتھ ہی بوکھلائے ہوئے انداز میں ریسیور رکھا اور پھر واپس دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ میرا اپنا دماغ معاف ہو گیا ہے۔ بہرحال لاشیں کیا تخریبی کارروائی کر سکتی ہیں؟ اسٹارک نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا اور پھر وہ مشین روم سے نکل کر راہداری میں دوڑتا ہوا آخری سرے پہ موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں گیا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے دروازے کے ساتھ لگا ہوا ایک بٹن دبایا۔ دوسرے لمحے کمرہ کسی لفٹ کی طرح تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی حرکت رکی تو اسٹارک دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ یہ ایک بڑا سا ہال کمرہ تھا جس کے اندر ایک لمبی سی دیوار کے ساتھ وہ خود کمپیوٹر نصب تھا۔
اور دوسری طرف 10 بڑی بڑی سیاہ رنگ کی ایٹمک بیٹریاں موجود تھیں جن کے اوپر دیوار کے ساتھ ایک مشین نصب تھی۔ کمپیوٹر بھی بند ہو چکا تھا اور یہ مشین بھی۔ اسٹارک تیزی سے اس مشین کی طرف بڑھا اور غور سے اس کے ایک ڈائل کو دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس نے پہلے تو دونوں ہاتھوں سے اپنے آنکھوں کو زور زور سے ملا اور پھر ڈائل کو دیکھا، لیکن پھر چونک کر اس نے اپنے بازو پر خود ہی چٹکی بھری اور تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے سسکاری سے نکل گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ اوہ اوہ، شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ خواب ہی ہے، صرف ایک خواب۔ اسٹارک نے ہذیانی انداز میں چیخ پڑا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، جو ایٹمک بیٹریوں کی پاور انرجی کو ظاہر کرتا تھا۔ اس ڈائل کے مطابق تمام بیٹریاں فل انرجی کی حامل تھیں، لیکن یہ انرجی آگے نہ جا رہی تھی، حالانکہ کوئی ایسی بات بھی نہ تھی جو اس انرجی کو آگے بڑھنے سے روک سکتی۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں یکلخت اس طرح ایک خیال آیا جیسے بہرے بادلوں میں بجلی چمکتی ہے، اور وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس وقت تو بدحواسی میں اسے اس بات کا خیال تک نہ آیا تھا، لیکن اب جیسے ہی یہ خیال آیا تو وہ واقعی پاگلوں کی طرح ناچ اٹھا۔ اس نے کرس کی جو آواز سنی تھی وہ بالکل ہی کرس سے مختلف تھی۔ کرس کی ڈیوٹی اس نے لاشوں والے ہال میں لگائی تھی، مگر اب اس نے بیل ہوتے ہی فوراً انٹرکام اٹھا لیا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے جب اس نے ایک مسئلے کے لیے اسے کال کیا تھا تو کرس نے کافی دیر بعد کال اٹینڈ کی تھی۔ اس وقت اسٹارک نے پوچھا بھی تھا کہ اس نے کال اٹینڈ کرنے میں اتنی دیر کیوں لگائی ہے، تو کرس نے یہی جواب دیا تھا کہ لاشوں والے ہال سے دفتر تک آنے میں ظاہر ہے وقت لگتا ہے۔ اوہ اوہ، یہ کیا چکر ہو سکتا ہے؟ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اسٹارک نے کہا، اور ایک بار پھر بھاگتا ہوا وہ لفٹ میں داخل ہوا، اور پھر لفٹ کے ذریعے وہ جیسے ہی پہلے والی راہداری میں پلٹا، وہ بے تحاشا بھاگتا ہوا مشین ہال میں داخل ہوا۔ شیشے والے کمرے کے کھلے دروازے سے ٹرانسمیٹر پر ہونے والی گفتگو ابھی جاری تھی، لیکن اسٹارک کو اب اس گفتگو کے سننے کا کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ مشین روم کا انچارج وہی تھا، اور جس طرح مشینری اچانک فیل ہوئی تھی، ظاہر ہے اس کی تمام تر ذمہ داری اسی پر آتی تھی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی وہ تیزی سے ایک کونے میں موجود مشین کی طرف بڑھ گیا۔ یہ فیکٹری کی ماسٹر چیکنگ سرچنگ مشین تھی۔ چونکہ یہ الیکٹریکل تھی اس لیے وہ چل رہی تھی۔ اسٹارک نے جلدی سے اس مشین کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ مشین پر موجود اسکرین روشن ہو گئی، اور پھر ایک بٹن دباتے ہی دھماکے سے اس ہال کا منظر نظر آیا جس میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ لیکن یہ منظر دیکھتے ہی وہ ایک بار پھر پاگلوں کے سے انداز میں ناچ اٹھا، کیونکہ اسے ہال میں اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاشیں غائب تھیں۔ وہاں صرف ایک لاش پڑی تھی جو ایک کونے میں موجود تھی، اور یہ کرس کی لاش تھی جسے اس نے ایک لمحے میں پہچان لیا تھا۔ کرس کی ناک اور منہ سے خون نکل کر اس کے چہرے کے نچلے حصے پر تھوڑی تک پھیلتا چلا گیا تھا، اور چہرہ اس طرح مسخ تھا جیسے اس پر انتہائی تشدد سے ہلاک کیا گیا ہو۔ اسٹارک کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے اور ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے ایک اور بٹن پریس کر دیا، اسکرین پر دھماکہ سا ہوا، اور پھر ایک منظر اسکرین پر ابھر آیا، اور اسٹارک اب تک اس قدر حیران ہو چکا تھا کہ اب اس میں شاید مزید حیران ہونے کی ہمت ہی باقی نہ رہی تھی۔ اس لیے اس کے صرف پہلے سے بچے ہوئے ہونٹ مزید بھیج گئے، کیونکہ منظر پر کرس کا دفتر نظر آ رہا تھا جس میں وہ عمران اور اس کے ساتھی بڑے اطمینان سے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ٹرانسمیٹر مشین آن تھی اور وہ کرنل ڈارسن اور چیف سیکرٹری کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ عمران کے ہاتھ میں مشین گن تھی، جبکہ باقی لوگ ویسے ہی کھڑے تھے۔ اسٹارک کا ذہن بھگ سے اڑ گیا تھا، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر مشین کا بٹن آف کر کے وہ واپس شیشے کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، اور وہ اب اس خیال پر عمل کرنے کے لیے ہی بھاگ رہا تھا۔ شیشے والے کمرے میں پہنچتے ہی اس نے مشین کے اس حصے پر جو ابھی تک روشن تھا تیزی سے مختلف بٹن دبائے اور کئی نوبیں گھمانا شروع کر دیں۔ اس کی نظریں ڈائل پر چپکی ہوئی تھیں۔ ٹرانسمیٹر سے ہونے والی گفتگو اب تو اختتام پذیر ہو رہی تھی، لیکن اسے اس کا ہوش ہی نہ تھا۔ اس کی پوری توجہ اس مشین پر لگی ہوئی تھی۔ پھر اس مشین پر جیسے ہی نیلے رنگ کا ایک بلب آن ہوا، اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور غور سے اس بلب کے نیچے لگے ہوئے ڈائل کو دیکھنے لگا۔ اسحاق نے ہاتھ بڑھا کر اس نیلے بلب کے نیچے موجود ڈائل کے دائیں طرف باہر کو ابھرے ہوئے ایک بٹن کو پوری قوت سے دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی فوراً وہ نیلا بٹن آف ہو گیا، اور مشین میں سے تیز سیٹی کی آواز ایک لمحے کے لیے نکلی اور پھر بند ہو گئی۔ اسحاق نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دوبارہ بٹن آف کرنے کو شروع کر دیے۔ پھر اس نے جلدی سے میز پر رکھے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا اور کرنل ڈارسن کی آواز سنائی دی۔ میں اسٹارک بول رہا ہوں چیف، آپ فوراً مشین روم میں آ جائیں۔ عمران اور اس کے ساتھی زندہ ہو گئے ہیں چیف۔ عمران اور اس کے ساتھی زندہ ہو گئے ہیں؟ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟
نان-سینس، وہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ کیا تم نے ضرورت سے زیادہ پی لی ہے؟ نان-سینس۔ دوسری طرف سے کرنل ڈارسن کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ پلیز چیف، آپ فوراً پہنچیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، عمران اور اس کے ساتھی زندہ ہو گئے ہیں۔ میں نے انہیں فرسٹ ہال میں عارضی طور پر مفلوج کر دیا ہے، لیکن وقت بے حد کم ہے، آپ فوراً یہاں آئیں، پلیز پلیز۔ اسٹارک نے چیختے ہوئے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے جن ریس کے ذریعے انہیں وقتی طور پر مفلوج کیا ہے، ان کا اثر بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوگا، اس کے بعد وہ لوگ خود بخود ہوش میں آ جائیں گے۔ وہ کرنل ڈارسن کو اطلاع دینے سے پہلے ہی ان پر مکمل قبضہ حاصل کر لینا چاہتا تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ ان ریس کے اثر کی وجہ سے فرسٹ فلور کا پورا نظام جامد ہو گیا تھا۔ اب نہ وہاں داخل ہوا جا سکتا تھا اور نہ باہر آیا جا سکتا تھا۔ فائرنگ مشینری پہلے ہی بند پڑی تھی، اس لیے وہ یہاں سے ان پر کوئی حربہ بھی استعمال نہ کر سکتا تھا۔ اسی لمحے بے تحاشا دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر کرنل ڈارسن ہال کے دروازے پر نظر آیا۔ اس کے چہرہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا اور آنکھیں پھٹ کر کانوں تک پہنچی ہوئی تھیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے جو تم بھی پاگل ہو گئے ہو؟ کمپیوٹر نے تصدیق کر دی۔ پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ زندہ ہیں؟ کیسے؟ آخر کیسے؟ کرنل ڈارسن نے ہال کے دروازے سے ہی چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی وہ بے تحاشا دوڑتا ہوا کمرے کے اندر پہنچ گیا۔ وہ شدت جذبات اور تیز دوڑنے کی وجہ سے بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں درست کہہ رہا ہوں چیف، آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، اسٹارک نے کہا اور پھر وہ کرنل ڈارسن کو لے کر ہال میں موجود اس مشین پر پہنچا جس سے اس نے پہلے چیکنگ کی تھی۔ اس نے اس کے ایک بٹن کو ایک بار پھر سے پریس کرنا شروع کیا اور پھر اسکرین پر ایک منظر ابھرا تو جس طرح اسٹارک پہلے اچھلا تھا، اس طرح کرنل ڈارسن بھی بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ اسکرین پر ایک ہال کمرے کا منظر آ رہا تھا جس کے ایک کونے میں فرسٹ فلور کے آپریشن انچارج کرس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اوہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو گیا یہ سب؟ آخر کیسے؟ کرنل ڈارسن نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، لیکن اسٹارک نے دوبارہ بٹن دبانے شروع کر دیے اور چند لمحوں بعد اسکرین پر کرس کے دفتر کا منظر ابھرا۔ وہاں فرش پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں عمران اور اس کے ساتھی پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے عمران اور جولیا کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، باقی تین مردوں کے چہرے کے صرف سائڈیں نظر آ رہی تھیں۔ اوہ، یہ تو وہی ہیں۔ کیا اب یہ مر چکے ہیں؟ نو چیف، ابھی یہ زندہ ہیں، صرف بے ہوش ہیں، وہ بھی عارضی طور پر، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے لیے۔ کیوں؟ مار دو ان کو، بم مارو، اس آفس کو ہی اڑا دو، ان پر لیزر ریز فائر کرو، پرخچے اڑا دو، ان کی بوٹیاں اڑا دو، انہیں کسی صورت بھی اس حال میں پڑا نہیں رہنا چاہیے ورنہ یہ پھر سے زندہ ہو جائیں گے۔ سوری چیف، اب یہ ممکن نہیں رہا، تمام فائرنگ مشینری جام ہو چکی ہے کیونکہ وہ سب ایٹمک بیٹری سے چلتی ہیں، صرف وہ مشینری سسٹم چل رہے ہیں جو بجلی سے چلتے ہیں۔ یہ ٹی ایس مشین بھی چونکہ ہنگامی حالات کی وجہ سے نصب کی گئی تھی، اس لیے اس وقت تو کام آ گئی ہے کہ اس سے ان لوگوں کو بے ہوش کر دیا گیا ہے، لیکن ٹی ایس ریز کے اثرات بہت کم مدت کے لیے ہوتے ہیں۔ اوہ، تو پھر جا کر مشین گن سے انہیں بھون ڈالو، یہ بے ہوش تو پڑے ہیں۔ یس چیف، لیکن چیف ٹی ایس کی وجہ سے فرسٹ فلور کا تمام سسٹم بھی جام ہو چکا ہے تاکہ ہنگامی حالات سے آسانی سے نمٹا جا سکے، لیکن فائرنگ مشینری بھی جام ہے۔ اب جب تک ٹی ایس کے اثرات ختم نہ ہوں، فرسٹ فلور سے نہ کوئی باہر آ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے اندر جا سکتا ہے، لیکن ٹی ایس کے اثرات ختم ہوتے ہی یہ لوگ خود بھی ہوش میں آ جائیں گے اور فرسٹ ہال میں سوائے اس کرس کے اور کوئی بھی آدمی نہیں تھا جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے تو میں نے آپ کو کال کیا ہے کہ اب کیا کیا جائے، اسٹارک نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہیں ان کے زندہ ہونے کا پتہ کیسے چلا؟ کرنل ڈارسن نے کہا اور اسٹارک نے فائرنگ مشینری اچانک بند ہونے سے لے کر آخر تک ساری روایات سنا دی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ میری اور چیف سیکرٹری کی گفتگو بھی انہوں نے سن لی ہے۔ اوہ، اب انہیں کیسے ہلاک کیا جائے؟ کوئی تجویز سوچو، یہ تو سارا معاملہ ہی غلط ہو گیا۔ کرنل ڈارسن نے انتہائی مایوس سے لہجے میں کہا۔ اس کا جسم شدید مایوسی کی وجہ سے ڈھیلا سا پڑ گیا تھا، آنکھیں بجھ گئی تھیں اور چہرہ بری طرح لٹک گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ چیف سیکرٹری کو رپورٹ دے رہا تھا تو اس کی حالت ایک فاتح کی سی تھی، لیکن اب اس کی حالت ایسے شکست خوردہ کی سی تھی جو اپنی ہر چیز گنوا بیٹھا ہو۔ چیف، ایک صورت میرے ذہن میں آئی ہے کہ ہم انتہائی طاقتور اسلحہ فرسٹ ہال کے مین گیٹ کے سامنے ڈھیر کر دیں اور پھر اسے فائر کر دیں، اس طرح فرسٹ ہال ان لوگوں سمیت تباہ ہو جائے گا، لیکن اس سے یہ خطرہ بھی ہے کہ فرسٹ ہال کی تباہی سے کہیں پوری فیکٹری ہی تباہ نہ ہو جائے، کیونکہ بہرحال فرسٹ ہال فیکٹری کا بڑا حصہ ہے۔ اوہ، ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے،
ایسا کرو کہ فرسٹ ہال کے مین گیٹ کے پاس وائرلیس کنٹرول 00 فٹ کر دو. ہم انہیں مانیٹر کرتے رہیں گے. ہوش میں آنے کے بعد لازماً یہ اس مین گیٹ سے ہو کر دوسرے حصے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے. ہم اس وقت 00 فائر کر دیں گے. یہ بم صرف اس قدر طاقتور ہے کہ ان پانچوں کے جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے، لیکن فیکٹری کو کچھ نہ ہوگا. اوہ یس چیف، ویری گڈ. یہ واقعی بہترین تجویز ہے. ٹھیک ہے، میں اسے فٹ کر کے آتا ہوں. آپ انہیں اس مشین پر چیک کرتے رہیں، اسٹارک نے کہا، اور مڑ کر اس نے چیکنگ مشین آن کر دی. اسکرین پر کرس کے دفتر کا منظر بدستور نظر آ رہا تھا، جس میں عمران اور اس کے ساتھی ابھی تک فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے. کرنل ڈارسن خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا. اسے خطرہ تھا کہ کہیں اسٹارک کے بم فٹ کرنے سے پہلے یہ ہوش میں نہ آ جائیں، لیکن تھوڑی دیر بعد اسٹارک واپس آ گیا. اس کے ہاتھ میں ایک وائرلیس آپریٹرز تھا. ہوش میں تو نہیں آئے یہ؟ نہیں. اوہ تھینک گاڈ، میں بم فٹ کر آیا ہوں. یہ آپریٹرز مجھے دو، کرنل ڈارسن نے کہا، اور اسٹارک نے سر ہلاتے ہوئے آپریٹرز اس کے حوالے کر دیا. کرنل ڈارسن نے آپریٹرز کو چیک کیا اور پھر اسے ہاتھ میں لے کر مشین کی طرف مڑ گیا. ارے انہیں ہوش آ رہا ہے. کرنل ڈارسن نے فرش پر پڑے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسموں کو حرکت کرتے دیکھ کر کہا، یس باس، ریس کا اثر ختم ہو رہا ہے. اسٹارک نے جواب دیا، اور تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے وہ سارے اٹھ کر بیٹھ گئے. وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن ان کی آوازیں وہاں تک نہ پہنچ رہی تھیں. وہ صرف ان کے لب ہلتے دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور عمران نے ایک طرف پڑی ہوئی مشین گن بھی اٹھا لی. چند لمحوں تک عمران وہیں موجود رہا، اور پھر وہ میز کی درازیں کھول کر دیکھتا رہا، لیکن ظاہر ہے وہاں سے اسے کیا مل سکتا تھا. چنانچہ وہ کھلے محرابی حصے کی طرف بڑھ گئے. راہداری میں جا کر وہ اسکرین پر آف ہوئے تو اسٹارک نے مشین کے بٹن دبا دیے. اسکرین پر دھماکے سے ہونے لگے، اور پھر اس پر دوبارہ منظر ابھر آیا. یہ راہداری کے دائیں طرف کا منظر تھا، جہاں عمران اور اس کے ساتھی بڑھے جا رہے تھے. راہداری کے اختتام پر وہ مین گیٹ تھا، جسے کراس کر کے وہ فرسٹ ہال سے نکل کر فیکٹری کے دوسرے حصے میں پہنچ سکتے تھے. مین گیٹ بند تھا. یہ ایک فولادی دروازہ تھا. چیف تیار رہیں، اسٹارک نے کہا، اور کرنل ڈارسن نے سر ہلا دیا. وہ بھی اسکرین پر دیکھ رہا تھا. عمران آگے تھا اور اس کے ساتھی پیچھے تھے، لیکن وہ تھے ایک دوسرے کے ساتھ ہی. جیسے ہی وہ مین گیٹ کے قریب پہنچے، مین گیٹ خود بخود درمیان سے پھٹ کر دائیں بائیں کی دیوار میں گھس کر غائب ہو گیا. مین گیٹ کھلتے ہی عمران رک گیا، اور اس نے ذرا سا سر باہر نکال کر جھانکا. بڑا محتاط بن رہا ہے، کرنل ڈارسن نے دانت پیستے ہوئے کہا. اس کا انگوٹھا وائرلیس آپریٹرز پر موجود سرخ رنگ کے بٹن پر جمع ہوا تھا. عمران نے مڑ کر اپنے پیچھے ساتھیوں سے کچھ کہا، اور پھر وہ گیٹ کراس کر گیا. اس کے پیچھے باقی ساتھیوں نے بھی گیٹ کراس کر دیا، اور اسی لمحے کرنل ڈارسن نے پوری قوت سے وائرلیس آپریٹرز کا بٹن پریس کر دیا، اور وائرلیس آپریٹرز کا بٹن دبتے ہی ایک چھوٹا سا بلب جلا اور بجھ گیا. اس بلب کے جلنے اور بجھنے کا مطلب یہی تھا کہ یہ فائر ہو گیا ہے. وہ مارا، اب بچ کر کہاں جا سکیں گے؟ میں چیک کرتا ہوں، اسٹارک نے جلدی سے کہا، اور اس نے جلدی سے دوبارہ اسکرین کے بٹن دبانے شروع کر دیے. اور چند لمحوں بعد اسکرین پر جو منظر ابھرا، اسے دیکھ کر کرنل ڈارسن اور اسٹارک دونوں کے جسموں میں مسرت کا جوالا مکھی پھوٹ پڑا. وکٹری، فائنل ٹاپ وکٹری، کرنل ڈارسن نے چیختے ہوئے شدید مسرت سے کہا. اس کی آواز بری طرح سے پھٹ گئی تھی. اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس قدر طاقتور بم سے ہٹ ہوئے فرش پر پڑے دیکھ لیا تھا. سیکنڈ ہال سے آدمی بھیج کر ان کی لاشیں اب اطمینان سے اٹھوا لو، اور میرے دفتر میں پہنچوا دو، اور فکر نہ کرو، اب یہ دوبارہ زندہ نہ ہو سکیں گے، کرنل ڈارسن نے تیز لہجے میں کہا، اور اسٹارک نے سر ہلاتے ہی مشین آف کی اور ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا. جیسے ہی ایمان کی آنکھیں کھولیں تو اس کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر چھایا ہوا تاریک پردہ تیزی سے کھینچا چلا جا رہا ہو، اور پھر چند لمحوں بعد وہ بری طرح سے ہوش میں آ گیا. دوسرے لمحے وہ اچھل کر بیٹھ گیا. اس نے باقی ساتھیوں کو بھی اپنی طرح اٹھ کر بیٹھتے اور حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پایا. کیا ہوا تھا؟ یہ ہمیں کیا ہوا تھا؟ یہ موت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں مر کر جینا، اور پھر جی کر پھر سے مر جانا. ہم پر کوئی سائنسی حربہ آزمایا گیا ہے. لیکن عمران صاحب، اس دوران کوئی یہاں آیا کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے یہ سب آٹومیٹک سسٹم کے تحت ہوا ہو، اور ابھی کسی کو پتہ ہی نہ چلا ہو. حیرت انگیز معاملات پیش آ رہے ہیں. یہاں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے واقعی یہاں ہر طرف موت کے جال پھیلے ہوں. ابھی تو ابتدا ہے، ابھی سے گھبرا گئی ہو، عمران نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اور جولیا مسکرا دی. ان میں تو سوائے عام سے کاغذات کے اور کچھ نہیں ہے. بہرحال چلو یہاں سے تو نکلیں، چلو جلدی، عمران نے دروازہ بند کر کے سیدھا ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کھلے محرابی حصے کی طرف بڑھ گیا
جہاں سے وہ راہداری میں پہنچ گئے۔ راہداری میں مڑ کر وہ اس طرف جانے لگے جہاں آخر میں ایک فولادی دروازہ تھا۔ میری چھٹی بلکہ 7ویں اور 8ویں حص کہہ رہی ہے کہ ہمیں کہیں سے چیک کیا جا رہا ہے۔ عمران نے راہداری میں چلتے ہوئے مڑ کر جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، مگر جولیا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور اب راہداری کے اختتام پر موجود اس فولادی دروازے تک پہنچ چکے تھے جو بند تھا۔ لیکن جیسے ہی عمران اس دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ درمیان سے پھٹ کر سائیڈ کی دیواروں میں گھس کر غائب ہو گیا۔ اب دوسری طرف راہداری تھوڑا سا آگے جا کر ختم ہو گئی تھی اور سامنے ایک چٹانی دیوار تھی۔ دروازہ کھلتے ہی عمران ٹھٹک کر رک گیا، اور ظاہر ہے اس کے رکتے ہی اس کے باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے رک گئے تھے۔ عمران نے آہستہ سے سر باہر کر کے کوئی راستہ تلاش کرنا چاہا، مگر دوسرے لمحے اس کی نظریں دوسری طرف دروازے سے ذرا دور ایک سرخ رنگ کے چھوٹے سے وائرلیس بم پر پڑ گئیں جو سائیڈ کی دیوار کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ارے باپ رے، باہر وائرلیس بم پڑا ہوا ہے اور خاصا طاقتور نظر آ رہا ہے۔ میرا خیال درست ہے، ہمیں کہیں سے چیک کیا جا رہا ہے۔ شاید وہ لوگ اس دروازے کو باہر سے نہ کھول سکتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے کہ جیسے ہی ہم اس دروازے سے نکلیں وہ اس بم کے ذریعے ہمارے جسموں کے پرخ سے اڑا دیں۔ عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو بتایا تو وہ سب چونک پڑے۔ اوہ، تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم باہر چھلانگ لگا دو اور پھر اس بند حصے میں اس طرح ٹیڑھے میڑھے ہو کر گر جاؤ جیسے بم سے ہٹ ہوئے ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس بم کو اٹھا کر پھینکنے سے پہلے ہی اندر پھینک دوں، عمران نے کہا، اور پھر ساتھ ہی وہ دروازہ کراس کر کے دوسری طرف نکلا اور بم پر کسی بھوکے عقاب کی طرف جھپٹ پڑا، اور اسی لمحے اس کے ساتھیوں نے وہیں سے ہی چھلانگیں لگائیں اور وہ جیسے اڑتے ہوئے ادھر ادھر یوں جا گرے جیسے بم سے ہٹ ہو کر گرے ہوں۔ گرنے سے لگنے والی چوٹ سے بچنے کے لیے انہوں نے کروٹیں بھی لیں۔ اسی لمحے عمران کا بازو لہرایا اور بم اڑتا ہوا اندر راہداری کی طرف گیا، لیکن فرش پر گرنے سے پہلے ہی وہ فضا میں ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران بھی اچھل کر ان کے درمیان فرش پر گرا اور لڑھک کر ٹیڑھا میڑھا سا ہو کر رک گیا۔ خوفناک دھماکے سے پورے حصے میں گڑگڑاہٹ کی تیز آوازیں ابھریں اور پھر زمین واقعی اس طرح ہلنے لگی جیسے زلزلے کا ہلکا جھٹکا لگ رہا ہو۔ چند لمحوں بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ عمران کے دوسرے ہاتھ میں مشین گن تھی جو اس نے گرنے اور کروٹیں لینے کے باوجود اپنی گرفت میں رکھی، اور اب وہ اس کے جسم کی آڑ میں تھی۔ جس حصے میں عمران اور اس کے ساتھی پڑے ہوئے تھے وہ ہر طرف سے مکمل بند تھا، لیکن عمران جانتا تھا کہ اس میں کہیں کوئی نہ کوئی خفیہ راستہ ضرور ہوگا، اس لیے اب وہ اس خفیہ راستہ کھولنے کے انتظار میں تھا۔ اسی طرح سے پڑے رہنا جب تک میں نہ کہوں، کوئی حرکت میں نہ آئے، عمران نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اور فرش پر پڑے ہوئے اس کے ساتھیوں نے سر ہلا دیے۔ تقریباً 10 منٹ تک وہ بے حس و حرکت اپنی جگہ پڑے رہے، پھر اچانک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور ان کے دائیں طرف کی دیوار میں ایک بڑا سا دروازہ کھل دیا۔ اسٹارک تو کہہ رہا تھا کہ یہ بم سے اڑ گئے ہیں، مگر یہاں تو خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ چلو، ہمارا خون نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم یہاں تمہارا خون بہا دیتے ہیں، عمران نے ایک لخت اس طرح اچھل کر کھڑے ہوئے کہا جیسے اس کے جسم میں ہڈیوں کی جگہ اسپرنگ لگے ہوئے ہوں، اور وہ آدمی اسے یوں اچانک اٹھتا دیکھ کر جھٹکے سے پیچھے ہٹے، اور سب کے ہاتھ انتہائی تیزی سے کاندھوں سے لٹکی ہوئی مشین گنوں کی طرف بڑھے ہی تھے کہ یک لخت عمران کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن تڑتڑائی، اور ایک ہی برسٹ میں ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے 8 کے 8 افراد چیختے ہوئے فرش پر گرے اور ان کے جسموں سے خون فوارے کی طرح بہنے لگا۔ عمران کے ساتھی بھی اس دوران اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے، اور ظاہر ہے اٹھتے ہی انہوں نے سب سے پہلے ان کی مشین گنوں پر ہی قبضہ کرنا تھا، جو انہوں نے کر لیا۔ وہ سب بری طرح سے تڑپتے ہوئے چند ہی لمحوں میں ساکت ہو گئے، اور ان کے اس طرح تڑپنے سے ان کے زخموں سے نکلنے والا خون ہر طرف پھیل گیا۔ بس، اب تو خوش ہو، اب تو خون نظر آ رہا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر عمران اور اس کے ساتھی ان کے لاشوں کو پھلانگتے ہوئے اس کھلے دروازے سے دوسری طرف پہنچ گئے۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو ہر طرف سے بند تھا۔ عمران نے اندر داخل ہو کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، اور دوسرے لمحے اس کی نظریں سامنے رکھے دروازے کی سائیڈ میں لگے ہوئے بٹنوں کے پینل پر پڑ گئی۔ اس میں 3 بٹن لگے ہوئے تھے جس کے نیچے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ جدید قسم کی لفٹ ہے۔ اسے لوسیا نے بتایا تھا کہ فرسٹ فلور صرف سپلائی باہر سے وصول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، سیکنڈ فلور میں اسلحہ اور دوسرے ضروری سیکشن میں، جبکہ تھرڈ فلور میں اصل مشین روم اور ڈاکٹر رے مورگن اور دوسرے سائنسدانوں کے دفاتر ہیں۔ عمران نے جلدی سے تھرڈ فلور کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ بے آواز طریقے سے بند ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہ کمرہ تیزی سے اوپر کی طرف اٹھتا گیا۔ چند لمحوں بعد سیکنڈ فلور والا لفظ جل اٹھا، لیکن لفٹ اوپر ہی چڑھتی گئی، اور پھر تھرڈ فلور کے الفاظ روشن ہوتے ہی لفٹ خود بخود رک گئی، اور اس کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دروازہ کھولتے ہی عمران جھپٹ کر باہر نکلا۔ باہر ایک چھوٹی سی راہداری تھی
جو ذرا سی دائیں طرف جا کر ایک لمبی راہداری سے مل جاتی تھی۔ عمران کے ساتھی بھی لفٹ سے باہر آ گئے اور عمران اس راہداری کی طرف بڑھا۔ اس نے راہداری کے موڑ پر رک کر سر باہر نکالا اور ادھر ادھر دیکھا۔ یہ دائیں بائیں جاتی ہوئی ایک طویل راہداری تھی جو دائیں طرف تو ایک آخر میں جا کر بند ہو گئی تھی، لیکن بائیں طرف کافی دور جا کر دائیں ہاتھ پر مڑ جاتی تھی۔ راہداری خالی پڑی ہوئی تھی۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں مشینیں چلنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ ایک طرف کھلا ہوا نظر آیا۔ عمران تیزی سے اس طرف بڑھا۔ مشینیں چلنے کی آوازیں اس دروازے سے ہی آ رہی تھیں۔ عمران نے آگے بڑھ کر دروازے سے جھانکا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں دیواروں کے ساتھ مشینیں نصب تھیں، لیکن ان میں سے صرف چند مشینیں ہی چل رہی تھیں، باقی بند پڑی تھیں۔ ایک طرف شفاف شیشے کا کیبن تھا جس کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا، باقی تمام کمرہ خالی تھا۔ عمران نے ایک لخت مشین گن کا رخ اس کی طرف کیا اور پھر بجلی کسی تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس آدمی کی ان کی طرف پشت تھی اور وہ کرسی پر بیٹھا آگے میز پر رکھی ہوئی مشین پر جھکا ہوا تھا۔ ہال میں ڈال دو انہیں، اس آدمی نے مڑے بغیر اونچی آواز میں کہا اور عمران مسکرا دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے اندر داخل ہونے کی آہٹ اس نے سن لی تھی۔ حالانکہ عمران نے خاص طور پر بے حد احتیاط کی تھی کہ اس کے کیبن تک پہنچنے میں اس کی قدموں سے کوئی آہٹ پیدا نہ ہو سکے، لیکن شاید اس آدمی کے کان ضرورت سے زیادہ حساس تھے۔ عمران نے اس کی آواز پہچان لی تھی۔ یہ وہی اسٹارک ہے جس نے اس کرس کو فون کیا تھا۔ کہاں ڈال دوں اسٹارک؟ کوئی جگہ بھی تو بتاؤ۔ عمران نے دروازے پر پہنچ کر مسکراتے ہوئے کہا تو اسٹارک عمران کی آواز سن کر بری طرح سے اچھلا اور واقعی کرسی سمیت نیچے فرش پر جا گرا۔ ارے ابھی تو میں نے مشین گن بھی نہیں چلائی، تم پہلے ہی فرش آٹنے لگ گئے ہو۔ کیا مطلب؟ عمران تم بم سے ہلاک نہیں ہوئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم اسٹارک کی حالت واقعی قابل دید تھی۔ اس کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی حیرت کی شدت سے اس کی دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ اس کا جسم حیرت کی شدت سے مسلسل جھٹکے کھا رہا تھا۔ ہم جیسے لوگوں کو مارنا اتنا آسان نہیں اسٹارک جتنا تم نے سمجھ لیا ہے، عمران نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا اور ایک قدم آگے بڑھا کر وہ اسٹارک کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کیبن سے باہر ہی کھڑے ہو گئے کیونکہ کیبن اتنا بڑا نہ تھا کہ وہ سب اکٹھے وہاں جا کر کھڑے ہوتے۔ دوسرے لمحے عمران کے ایک ہاتھ نے حرکت کی اور اسٹارک یکلخت چیختا ہوا اچھل کر شیشے والے کیبن کے دروازے سے نکل کر اڑتا ہوا ہال کے فرش پر سر کے بل ایک دھماکے سے جا گرا۔ وہ اس طرح گرا تھا کہ اپنے ہاتھ بھی بروقت نیچے نہ کر سکا تھا، اس لیے سر کے بل گرتے ہی اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس کا باقی جسم دھماکے سے نیچے گرا اور پھر ساکت ہو گیا۔ سر کے بل گرنے کی وجہ سے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ یہ مشین روم ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسٹارک کوئی ایسی حرکت کر گزرتا کہ ہم پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی، اس لیے مجھے اسے باہر اچھالنا پڑا، عمران نے کہا اور پھر اس مشین کو غور سے دیکھنے لگا جس پر ان کے آنے سے پہلے اسٹارک جھکا ہوا تھا۔ ابھی وہ مشین کو دیکھ ہی رہا تھا کہ یکلخت مشین کے ساتھ ہی میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو اسٹارک، وہ لاشیں ابھی تک میرے دفتر نہیں پہنچی، کیا وجہ ہے؟ لاشیں یہاں پہنچ گئی ہیں، آپ یہاں آ جائیں فوراً، میں آپ کو ایک خاص چیز دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے انہیں دفتر نہیں بھیجا۔ کیا مطلب؟ کیسی خاص بات؟ یہ علی عمران اور اس کے ساتھی نہیں ہیں بلکہ ان کے میک اپ میں اور لوگ ہیں، آپ آ کر خود چیک کر لیں۔ اوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی یہ میرا شک ہے، بہرحال تصدیق آپ بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ پھر تو سارا مسئلہ ہی خراب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کرنل ڈارسن کی الجھی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ان لوگوں کو پوری دنیا میں یہی احمق ملا تھا چیف بنانے کے لیے، عمران نے کہا اور پھر شیشے والے کیبن سے باہر آ گیا۔ تم سب دروازے کی سائڈوں میں کھڑے ہو جاؤ، میں نے اسے زندہ پکڑنا ہے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر اسٹارک کی لاش کو گھسیٹ کر اس نے شیشے کے کیبن کی سائڈ میں ڈالا اور پھر سائڈ دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ سب دروازے کی دونوں سائڈوں میں دیوار سے پشت لگائے کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد راہداری میں قدموں کی تیز آواز گونجی۔ آنے والا اکیلا ہی تھا اور وہ خاصی تیز رفتاری سے آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد قدموں کی آوازیں دروازے کے قریب پہنچی اور پھر ایک آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ یکلخت عمران کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا دستہ لہرا کر اسی کھوپڑی پر کھٹاک سے پڑا۔ عمران نے پہلے ہی مشین گن کو نال سے پکڑ کر رکھا تھا اور آنے والا بری طرح سے چیختا ہوا اچھل کر منہ کے بل نیچے فرش پر جا گرا۔ اس نے نیچے گرتے ہی تیزی سے اوپر اچھلنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اس کی کنپٹی پر بوٹ کی ٹو مار دی اور اٹھتا ہوا آدمی ایک بار پھر گر پڑا اور ساکت ہو گیا۔
اس سارے حصے میں پھیل کر چیک کرو، جتنے بھی افراد نظر آئیں انہیں گولیوں سے اڑا دو۔ میں اس دوران اس کرنل ڈارسن سے پوچھ گچھ کرتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سر ہلاتے ہوئے تیزی سے ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عمران نے جھک کر کرنل ڈارسن کی پتلون کی بیلٹ کھولی اور پھر اسے الٹا کر کے اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر کیے اور پھر انہیں اچھی طرح بیلٹ سے جکڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے اسے اٹھایا اور لا کر اس شیشے والی کیبن میں موجود ایک کرسی پر بٹھا دیا اور پھر خود دوسری کرسی پر بیٹھ کر اس نے پوری قوت سے کرنل ڈارسن کے چہرے پر لگاتار تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ کچھ ہی دیر میں کرنل ڈارسن کو ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں عمران پر پڑیں تو وہ ساکت سا ہو کر رہ گیا۔ بڑی سی لانچ سمندر کے اندر آہستہ آہستہ تیرتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ لانچ پر چیف سیکرٹری کے ساتھ رے میزائل کا موجد ڈاکٹر رے مورگن اور چند سائنسدان کرسیوں پر اکڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے عمران، جو کرنل ڈارسن کے روپ میں تھا، بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ کرنل ڈارسن کو ہوش میں لانے کے بعد عمران نے اس سے پوچھ گچھ کی تھی اور پھر اسے ہلاک کر دیا تھا۔ کرنل ڈارسن کو ہلاک کرنے کے بعد عمران نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر رے لیبارٹری پر بھی حملہ کر دیا تھا اور سب کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہاں انہیں ڈاکٹر رے مورگن بھی مل گیا تھا۔ عمران نے اسے ہلاک نہ کیا تھا بلکہ اسے زندہ پکڑا تھا اور پھر اس نے ایک مشین پر ڈاکٹر رے مورگن کا مائنڈ اس انداز میں بلینک اور اسکین کیا کہ ڈاکٹر رے مورگن کو یہ یاد ہی نہ رہا کہ رے فیکٹری اور لیبارٹری میں کیا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں عمران نے یہ فیڈ کر دیا تھا کہ چند مجرموں نے رے فیکٹری پر حملہ کیا تھا جنہیں کرنل ڈارسن نے ہلاک کر دیا تھا، اور پھر عمران نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چند افراد پر اپنا میک اپ کیا اور ان کی لاشیں ایک ہال میں رکھ دیں۔ وہاں چیف سیکرٹری آنے والا تھا۔ عمران نے اس کا کرنل ڈارسن کے روپ میں شاندار استقبال کیا تھا اور پھر اس نے چیف سیکرٹری کو ساتھ لیا اور تھرڈ وے سے باہر جانے والے ہال میں لے گیا، جہاں عمران اور اس کے ساتھیوں کے میک اپ میں کرنل ڈارسن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عمران نے چیف سیکرٹری کو رے میزائل فیکٹری اور لیبارٹری میں آنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ڈاکٹر رے مورگن کے کہنے پر ان کی لاشوں کو یہاں لایا گیا ہے۔ اب وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو لانچ میں باہر کھلے سمندر میں لے جائیں گے اور پھر وہیں ان کی کیمروں سے فلم بنائیں گے۔ عمران نے چیف سیکرٹری کے سامنے کرنل ڈارسن بن کر کچھ ایسی خوش آمدانہ باتیں کیں کہ چیف سیکرٹری اپنے ساتھ آنے والے افراد کے ساتھ خوشی سے لانچ میں آ گیا، اور اب وہ سب اس لانچ ہی میں ہی تھے۔ ڈاکٹر رے مورگن بھی برین واش ہونے کی وجہ سے اصل حالات سے قطعی لا علم تھا، اور اس کے ساتھ ہی سائنسدانوں کے ساتھ بھی عمران نے یہی سلوک کیا تھا۔ وہ بھی یہی جانتے تھے کہ چیف سیکرٹری ان سے خصوصی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہیں فیکٹری اور لیبارٹری سے باہر اس لانچ میں لایا گیا ہے۔ کچھ فاصلے پر عمران اور اس کے ساتھیوں کی میک اپ میں کرنل ڈارسن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں جو گولیوں سے چھلنی کر دی گئی تھیں۔ ان لاشوں پر اس انداز میں گولیاں برسائی گئی تھیں کہ ان کے چہرے خراب ہونے سے بچ جائیں۔ لانچوں کا اسٹیئرنگ صدیقی کے ہاتھ میں تھا، جبکہ خاور اور نعمانی کاندھوں سے مشین گنیں لٹکائے ہوئے لانچ کے ایک کنارے پر مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ جولیا کرنل ڈارسن کی سیکرٹری کے روپ میں کرنل ڈارسن کے پاس موجود عمران کے پاس کھڑی تھی۔ چیف سیکرٹری کے ساتھ آنے والے کیمرہ مین عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کی فلم بنانے میں مصروف تھے۔ لانچ سمندر میں پہاڑی مقام سے کافی دور نکل آئی تھی۔ چیف سیکرٹری اور عمران ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، جبکہ ڈاکٹر رے مورگن اور اس کے ساتھی سائنسدان خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ چیف سیکرٹری کب ان سے مذاکرات شروع کرتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ پہلے تم مجھے آبدوز کے ذریعے فیکٹری لے جایا جانا تھا، لیکن اب ہم لانچ کے ذریعے جا رہے ہیں، اور وہ بھی دوسری سمت۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آبدوز کو زیادہ استعمال کیا جائے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ چیف سیکرٹری صاحب، میرا ایک خاص مقصد تھا جس کی وجہ سے آبدوز کی بجائے میں نے اس لانچ کا بندوبست کیا ہے۔ یہ سمجھ لے کہ میں آپ کو یہاں سیر کرانے لایا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی بتاتا ہوں جناب، کرنل ڈارسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے صدیقی کو اشارہ کیا تو اس نے لانچ کا انجن بند کر دیا اور سامنے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لانچ رک گئی تھی۔ وہ سامنے آپ کو پہاڑی علاقہ نظر آ رہا ہے جس میں رے فیکٹری اور لیبارٹری موجود ہے، عمران نے ایسے انداز میں کہا جیسے کوئی شعبدہ گر حاضرین کو اپنے کسی حیرت انگیز شعبے کے متعلق بتا رہا ہو۔ ہاں، مگر تمہارے اس بات کا مطلب کیا ہے؟ ہم وہیں سے تو آ رہے ہیں۔ اس کی فائرنگ مشینری جو ایٹمک بیٹریوں سے چلتی تھی کسی مخصوص ریز کی مدد سے جام کر دی گئی تھی۔ یہ بات میں نے آپ کو بتا دی تھی نا؟ ہاں، اور تم نے کہا تھا کہ تم اسے ٹھیک کروا رہے ہو۔ وہ ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا افتتاح اب جیسے عظیم انسان کے ہاتھوں ہو، اس لیے اسے اسٹارٹ کرنے کا بٹن آپ دبائیں گے اور اس بٹن کے دبتے ہی مشینری اسٹارٹ ہو جائے گی۔ ایسا کر کے آپ یقیناً انتہائی مسرت محسوس کریں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔
تو اس کے ساتھ دو ساتھی تیزی سے ایک طرف بڑھے اور پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے کیبن کی طرف چلے گئے۔ یہ تم نے کیا ڈرامہ بازی کرنا شروع کر دی ہے کرنل ڈارسن؟ میں سمجھا نہیں، چیف سیکرٹری نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ یقین کریں کہ جیسے ہی آپ یہ بٹن دبائیں گے پوری دنیا کے لیے، خاص طور پر اور آپ سب حضرات کے لیے خصوصاً، یہ ایک یادگار لمحہ بن جائے گا۔ عمران نے کہا۔ اسی لمحے اس کے ساتھی ایک بڑا سا ڈبہ اٹھائے اوپر آئے۔ یہ ڈبہ کسی خاص دھات کا بنا ہوا تھا۔ یہ چیف سیکرٹری صاحب کے سامنے رکھ دو، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھیوں نے بڑے مؤدبانہ انداز میں ڈبہ چیف سیکرٹری صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ ہاں تو جناب چیف سیکرٹری صاحب، آپ اب لیبارٹری اور فیکٹری کی مشینری کا افتتاح کریں اور اس لیور کو دبا دیں۔ پھر ڈاکٹر رے مورگن کی رے میزائل فیکٹری اور ان کی لیبارٹری کی عظمت کا مظاہرہ دیکھیں۔ اوہ اچھا، چیف سیکرٹری نے کہا اور پھر ڈبہ اٹھایا اور اس نے دونوں ہاتھ ابھرے ہوئے لیور پر رکھے اور جھک کر پوری قوت سے اسے دبا دیا۔ لیور کے دبتے ہی دور پہاڑیوں پر پہلے تو گڑگڑاہٹ کی تیز آواز سنائی دی، اس کے بعد انتہائی خوفناک دھماکوں کا سلسلہ سا چل نکلا۔ تو چیف سیکرٹری اور باقی افراد کے چہرے یکلخت خوف سے زرد پڑ گئے۔ لانچ اس علاقے سے کافی دور تھی اور پہاڑیوں والا حصہ ایک بڑے سے دھبے کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ ان سب کی نظریں اس بڑے سے دھبے پر جمی ہوئی تھیں، اور پھر جس طرح کوئی خفیہ آتش فشاں پوری قوت سے پھٹ پڑتا ہے، اس طرح اس دھبے میں سے آگ کا ایک بڑا سا فوارہ سا پھوٹا اور اس طرح اوپر آسمان کی طرف چڑھتا گیا جیسے وہ پورے آسمان کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ چیف سیکرٹری اور ڈاکٹر رے مورگن اور اس کے ساتھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ عجیب و غریب نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اس قدر خوفناک مظاہرے کی شاید انہیں خواب میں بھی توقع نہ تھی۔ آگ کا فوارہ کافی بلندی پر پہنچ کر رکا اور پھر آگ بڑے فوارے کی پھوار کی صورت میں نیچے گرنے لگی۔ دھماکے ابھی تک مسلسل ہو رہے تھے۔ آپ نے دیکھی ہارڈ ماسٹر کی آتش بازی؟ عمران نے بدلے ہوئے اصل لہجے میں کہا، اور چیف سیکرٹری یہ آواز سنتے ہی بری طرح چونک کر کرنل ڈارسن کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رے فیکٹری اور رے لیبارٹری تباہ ہو رہی ہے، اور وہ بھی ہارڈ ماسٹرز کے سرپرست چیف سیکرٹری کے ہاتھوں۔ کیا کہہ رہے ہو کرنل ڈارسن؟ چیف سیکرٹری نے کہا۔ وہ اور دوسرے افراد کرنل ڈارسن کی بات سن کر بری طرح سے بوکھلا گئے تھے۔ یہ بوکھلاہٹ اس قدر شدید تھی کہ چیف سیکرٹری سمیت سب اچھل کر اپنی کرسیوں پر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھ جاؤ تم سب، ورنہ مشین گنوں کی گولیاں یہ نہیں دیکھا کرتی کہ تم چیف سیکرٹری ہو یا سائنسدان، عمران نے یکلخت گراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور ان سب نے دیکھا کہ کرنل ڈارسن کے ساتھیوں نے اپنی مشین گنوں کا رخ ان کی طرف کر لیا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا ہو رہا ہے کرنل ڈارسن؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ چیف سیکرٹری کی حالت دیکھنے والی تھی۔ کون کرنل ڈارسن؟ وہ بیچارہ تو یہ پڑا ہوا ہے لاش کی صورت میں، عمران نے کہا، اور اس نے ساتھ ہی اپنی کن پٹی پر چٹکی بھری اور دوسرے لمحے ایک ماسک اس کے چہرے سے اتر آیا۔ اب کرنل ڈارسن کے بجائے علی عمران کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ عمران کے چہرے پر بڑی زہریلی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ عمران؟ چیف سیکرٹری نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، غور سے دیکھ لو۔ اوہ، تو تم سب زندہ ہو، تم مرے نہیں تھے۔ اور کرنل ڈارسن، یہ سب اس خاکسار اور اس کے ساتھیوں کا کارنامہ ہے۔ اب تم چاہو تو جو انعام تم نے کرنل ڈارسن کو دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ سارے انعامات مجھے دے دو۔ اوہ، اس قدر بڑا دھوکہ! چیف سیکرٹری نے انتہائی شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ دھوکہ نہیں، یہ میری چھوٹی سی شرارت تھی۔ جب مجھے تمہارے آنے کا پتہ چلا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ کام بھی تمہارے ہاتھوں ہی مکمل کرایا جائے۔ فیکٹری اور لیبارٹری میں تباہ کن مواد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ تمہارے آنے سے پہلے میں نے ہر طرف طاقتور بم فٹ کرا دیے تھے، جس کا چارجر میں اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور اب دیکھو میری شرارت کام آ گئی اور تم نے خود اپنے ہاتھوں اپنی فیکٹری اور لیبارٹری کو تباہ کر دیا۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، چیف سیکرٹری نے چیختے ہوئے کہا۔ عمران، اب ختم بھی کرو یہ ڈرامہ، خواہ مخواہ اس سے لمبا کیے جا رہے ہو۔ یہ ڈرامہ بے حد دلچسپ ہے ڈیئر جولیا۔ دیکھو، چیف سیکرٹری سمیت رے میزائل کے موجود ڈاکٹر رے مورگن اور کافرستانی سائنسدان بھی یہاں موجود ہیں، اور اس عظیم تباہی کی رویداد کس طرح اطمینان سے سن رہے ہیں، جس پر انہیں ناز تھا اور جس کی مدد سے یہ کروڑوں مسلمانوں کا خاتمہ کرنے اور عظیم اسلامی مملکتوں کو تباہ کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں نہ صرف اپنی عظیم فیکٹری بلکہ لیبارٹری کو بھی تباہ کر کے اس کا نظارہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اب ان کی لاشیں سمندری جانوروں کے معدوں میں جا کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ کیا تم ہمیں ہلاک کر دو گے؟ چیف سیکرٹری نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بہت خوب چیف سیکرٹری، تم تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے منصوبے بناؤ، اور مسلمانوں کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم جیسے چند بوڑھے درندوں کا خاتمہ کر سکیں۔
اب تم دیکھ کیا رہے ہو؟ چیف سیکرٹری کو چھوڑ کر باقی سب کو ہلاک کر دو، عمران نے یکلخت پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے مشین گنوں کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی وہاں موجود ڈاکٹر رے مورگن اور اس کے ساتھی سائنسدانوں کی چیخوں سے ماحول گونج اٹھا۔ جولیا نے یکلخت صدیقی کے ہاتھ سے مشین گن جھپٹ لی تھی اور اب وہ خاور کے ساتھ مل کر ان کا شکار کھیل رہی تھی۔ چیف سیکرٹری نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ دیکھو چیف سیکرٹری، دیکھو اپنے سائنسدانوں کا انجام، آنکھیں کھول کر دیکھو، ان کی پھڑکتی ہوئی لاشیں دیکھو، عمران نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، تم مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، یکلخت چیف سیکرٹری نے بری طرح سے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں چیف سیکرٹری، تم جیسے تخریبی اور سازشی ذہن کا خاتمہ ہمارا پہلا فرض ہے، اور تم نے رے میزائل فیکٹری مکمل طور پر کافرستان کو دے کر پاک ایشیا کی تباہی میں حصہ لے لیا تھا۔ ایسا کر کے تم نے اپنی موت کے پروانے پر خود دستخط کر دیے ہیں، لیکن میں تمہیں گولی نہیں ماروں گا۔ اوہ اوہ، شکریہ شکریہ، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھلاؤں گا۔ تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان سفاک اور بے رحم درندہ صرف سائنسدانوں کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، لانچ کو ان کی منحوس جسموں سے پاک کر دو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور عمران کے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر رے مورگن اور اس کے ساتھی سائنسدانوں کے گلیوں سے چھلنی جسم گھسیٹ گھسیٹ کر لانچ سے سمندر میں پھینکنے شروع کر دیے۔ کرنل ڈارسن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں بھی سمندر میں پھینک دی گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد لانچ میں چیف سیکرٹری، عمران اور اس کے ساتھی رہ گئے، باقی لانچ خالی ہو چکی تھی۔ عمران نے خود وہ دھات کا بنا ہوا ڈبہ جس کا لیور دبا کر چیف سیکرٹری نے رے فیکٹری اور ڈاکٹر رے مورگن کی لیبارٹری کو اڑا دیا تھا، اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا تھا۔ اسے کیوں زندہ چھوڑ رہے ہو؟ یہی تو کافرستانیوں کے ساتھ مل کر پاک ایشیا کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والا اصل شیطان ہے، اور میں نے اسے گولی نہ مارنے کا وعدہ کیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعدہ تم نے کیا ہے، میں نے تو نہیں، میں تو اسے گولی مار سکتی ہوں۔ نہیں، معاف کر دو، مجھے مت مارو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دو، تم نے سب کچھ تو تباہ کر دیا ہے، تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زاٹان کی کمر توڑ دی ہے، اب مجھے مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ چیف سیکرٹری نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ اس نے رونے اور گڑگڑانے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی جوڑنے شروع کر دیے تھے۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے مر بھی رہا ہو اور زندہ بھی رہنے پر مجبور ہو۔ اب تم چھٹی کرو، جولیا نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ چیف سیکرٹری کچھ کہتا، جولیا نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا اور تڑتڑاہٹ گونجی۔ چیف سیکرٹری کے حلق سے دردناک چیخیں نکلیں اور وہ لٹو کی طرح گھومتا ہوا گرا اور ساکت ہوتا چلا گیا۔ اس کی لاش بھی سمندر میں پھینک دو، عمران نے کہا تو خاور اور نعمانی آگے بڑھے اور انہوں نے چیف سیکرٹری کی لاش بھی اٹھا کر سمندر میں پھینک دی۔ اب لانچ کو کسی ایسے کنارے پر لے چلو جہاں چیکنگ نہ ہو، کیونکہ اس خوفناک تباہی کے بعد تو پورے زاٹان میں یقیناً ہنگامی حالات پیدا ہو چکے ہوں گے، عمران نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ایک بار پھر لانچ کو آپریٹ کرنے کے لیے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب، آپ نے واقعی یہ اچھا کیا کہ ہارڈ ماسٹرز کو اس کے سرپرستوں سمیت ختم کر دیا اور سائنسدانوں کو بھی نہیں چھوڑا، ورنہ یہ لوگ تو واقعی نئے سرے سے منصوبہ بندی شروع کر دیتے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہو گیا ہے، ورنہ یہ شاطر لوگ اتنی آسانی سے کہاں کٹھے قابو میں آنے والے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں، یہ واقعی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اور رے میزائل مشن کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ چیف سیکرٹری نے کرنل ڈارسن کو ہماری موت پر جو ٹاپ وکٹری کا اعزاز دیا تھا، وہ ٹاپ وکٹری ہمیں ملی ہے۔ یہ مشن تم سب کی محنت اور لگن سے پورا ہوا ہے، اس بار ہم سب نے مل کر کام کیا ہے، جولیا نے بھی بھرپور انداز میں مشن پورا کرنے میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ یہ چونکہ ڈپٹی چیف ہے، اس لیے اس مشن میں یہی ہماری ڈبلیو پاور ہے۔ یہ ڈبلیو پاور کیا مطلب ہے؟ یہ ڈبلیو پاور کا کیا مطلب؟ جولیا نے حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خدا کے بعد دنیا کی سب سے بڑی پاور جس کا خاتمہ آج تک کوئی نہیں کر سکا، اسے ڈبلیو پاور کہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے وائف پاور، عمران نے بڑی معصوم سے لہجے میں کہا، اور اس کے اس جواب سے لانچ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھی، جبکہ جولیا عمران کی جانب تیز نظروں سے گھورنا شروع ہو گئی۔ ختم شد۔